بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اب یہ صورت مجادلہ کا جو موضوعات یہاں آ رہے ہیں، یہ صورت حدیث کا جو برانڈ موضوع ہے اس کے ایک ضمیمے کی حیثیت میں آپ کے میرے سامنے آئیں گے. جب عدل و انصاف کو قیام کرنا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایک مضبوط جماعت اور ایک عدل پسند معاشرے کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب اس معاشرے کے لیے اور اس جماعت کے لیے ایک جو ڈسپلن درکار ہے اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی لوگ مل جل کر رہیں گے تو ایشوز ہوں گے، مسائل پیدا ہوں گے، شکایات بھی ہو سکتی ہیں. اب جب شکایات ہوں گی، کوئی مسئلہ ہوگا تو دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ بندہ ڈنڈورا پیٹے بڑے محفل میں اور اس کا بات کا بتنگڑ بنائے، یا اکیلے بیٹھ کے سازشیں کریں ایک دوسرے کے خلاف، یا وہ جماعت ہے تو اس کے امیر کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے تو اب آپس میں بیٹھ کے وہ سازشیں کریں اس کے خلاف. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، مسئلے کو وہاں رکھا جائے جہاں وہ صحیح ہو، اصلاح ہو سکے اس کی، اور مسئلے کو ایسی اتھارٹی کے سامنے بیان کیا جائے کہ جو اس کی اصلاح کر سکے. یہ ہوتا ہے اچھا طریقہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے مسائل کا حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں جس واقعے کا اشارہ آ رہا ہے وہ واقعہ بڑا خاص ہے کہ حضرت خولہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے شوہر حضرت اوس رضی اللہ عنہ ہیں، کافی عمر میں آگے چلے گئے ہیں، بوڑھے ہیں. انہوں نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا. زہار کرنے کا معاملہ وہاں رواج کیا تھا کہ اپنی بیوی کو یہ کہنا کہ تم میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام محترم ہوا تو لہٰذا اب تمہارا میرا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. اب یہ جو زہار جب وہ کر لیتے تھے تو جس طرح طلاق میں تو ہوتا ہے نا کہ ایک طلاق، دو طلاق، پھر تین طلاق، اور پھر اس کے بعد بھی اگر بعد میں کہیں اور نکاح ہوا، پھر کہیں طلاق ہو گئی تو پھر دوبارہ چلے ہو سکتا ہے. زہار والا معاملہ تو ایسا ان کا تھا کہ پھر ساری عمر نہیں تھا وہ واپسی ہو سکتی. ایسا پکا ان کا یہ معاملہ، ایک رواج ان کا بنا ہوا تھا غلط. اب جب انہوں نے یہ کر لیا تو اب وہ جو ان کی مسز تھیں وہ بڑی پریشان ہوئیں اور آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرے شوہر ہیں، انہوں نے جذبات میں یہ کہہ تو دیا، اب وہ بھی شرمندہ ہیں اور ہم رشتہ تعلق توڑ نہیں سکتے، ہمارے تو بچے ہیں اور رل جائیں گے، تو اب کوئی رستہ نکالیں اس کا، ہم کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ دیکھو شریعت میں اس کا بھی کوئی حکم نہیں آیا تو میں تو اس بارے میں اب کچھ نہیں کر سکتا، ابھی تو شریعت اس پر خاموش ہے. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتیں کر رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریادیں کر رہی ہیں کہ اللہ تو رستہ کاٹ اور میں کی کرا. اب اندازہ کریں ان کے پاس دو رستے تھے. ایک یہ کہ ایک لبرل ذہن کی خاتون کی طرح وہ وہاں سے اٹھ پڑتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کیسا اسلام ہے جس میں مسائل کا حل ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں، ظالمانہ قسم کے معاملات ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، اعتراض کرتی دین پر نا. ایک تو یہ طریقہ، یہ شیطانی طریقہ ہوتا ہے. لیکن امتی کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو در رسول پہ حاضر ہوئی ہے اور اللہ کے در فریاد کر رہی ہیں کہ اللہ رستہ کاٹو میرا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کی بات کیسے سنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ ہمارے حجرے میں دروازے کے پاس بیٹھے تھے اور حجرہ کتنا کچھ چھوٹا ہوتا تھا، وہ اتنی آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی کیونکہ حکم آگے ہوتا نا آواز اونچی نہیں ہونی، تو اتنا آہستہ بات کر رہی تھی کہ عائشہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کیا بات کر رہے ہیں، پرسنل کوئی بات کر رہے ہیں شاید. اللہ تعالیٰ نے سن لی، قد سمع اللہ، یقیناً سن لی اللہ نے، قول التی تجادلک، اس عورت کی بات جو آپ سے ڈیبیٹ کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے فریاد کرتی جا رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، ڈیلیور کیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ، اور بلا شبہ وہ جو کہہ رہے ہیں، منکرم، ایک سخت ناپسندیدہ بات ہے، من القول والزور، ایک سخت ناپسندیدہ بات ہے اور جھوٹ بات ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت درگزر کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کا طریقہ کیا نکالا ہے، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو زہار کریں اپنی بیویوں سے، ثم يعودون لما قالوا، پھر رجوع کریں اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، فتحریر رقبۃ، تو ان پر ایک غلام آزاد کرنا لازم ہے، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. ذالکم توعدون بہ، یہ وہ نصیحت ہے جو تمہیں کی جا رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. فمن لم یجد،
پھر اگر غلام موجود نہ ہو فصیام شہرین متتابعین، پھر اگر کوئی غلام نہ پائے تو اس پر روزے رکھنا فرض ہے 2 مہینے لگاتار. یعنی کہ اگر 58-59 رکھ کے ٹوٹ گیا، ایک بیچ میں ناغا آ گیا تو پھر تو شروع من قبل یہ اعتماد تھا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. فمن لم یستطع، پھر جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو فاطعام 60 مسکینہ، تو اس پر کھانا کھلانا لازم ہے 60 مسکینوں کو. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے. ایک دفعہ جب تم کوئی بات کہہ دو، اور اب دیکھیں نا گھر کے 4 دیواری میں تم نے ایک بات کہی، اور اگر فرض کرو تم اور میاں اور بیوی دونوں آپس میں کہتے ہیں کہ یار چھٹو یار کیڑا کسی کو پتہ لگا ہے، کوئی گل نہیں، تو تمہیں نہیں پتا، اللہ کو پتہ لگا، اللہ نے سن لیا، تو اب تمہیں وہ سارے کام کرنے ہیں. اور روزہ آپ کے میرے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ یہ چیز پیدا کرتا ہے نا کہ کوئی اور دیکھے نہ دیکھے، کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے، آپ کا ضمیر تو دیکھ رہا نا، اللہ تو دیکھ رہا نا، یہ یقین پیدا ہو جائے. تو جب تم اس پر ایکٹ کرو گے نا، اس پر عمل کرو گے کہ اکیلے میں بھی کوئی بات ہو گئی تو اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی ایک اسٹرگل سے تمہیں اب گزرنا ہے کہ 60 روزے تھے، یا کھانا کھلانا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے، تو تمہارے اندر ایک دفعہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وللکافرین عذاب علیم، اور نہ ماننے والوں کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو بڑا دردناک ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے اسی طرح جیسے ان کو ذلیل و خوار کیا گیا جو ان سے پہلے تھے. اب دیکھیں نا، ایک وہ ہے جو دین اور شریعت کا مذاق بنانے کی بجائے، اعتراض کرنے کی بجائے، نکتہ چینی کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آ جاتے ہیں اپنے مسئلے کے حل کے لیے. دوسرے کون ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، اس کے خلاف پلاننگیں کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات، اور نازل کر دیے ہم نے صاف اور واضح احکام. وللکافرین عذاب مہین، اور نہ ماننے والوں کے لیے تو عذاب ہے ایسا جو ذلیل و خوار کرنے والا ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، یاد رکھو اس دن کو جب پھر سے زندہ کرے گا ان کو اللہ جمیعاً ساروں کو. فینبئہم بما عملوا، پھر انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کا سب کیا دھرا، گن گن کے محفوظ کیا ہوا تھا اور وہ اسے بھول گئے تھے. واللہ علی کل شیء شہید، جبکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الم تر ان اللہ یعلم، کیا تمہیں خبر نہیں کہ اللہ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے. اب دیکھیں جب بھی تم کوئی کام کر رہے ہو، جس طرح میں نے بتایا 4 دیواری کے اندر، یا فرض کریں قرآن و سنت کے احکامات میں تم نکتہ چینی کر رہے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف پلاننگیں کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں وہاں ریاست مدینہ میں کچھ احکامات دے رہے ہیں اور تمہیں وہ احکامات اچھے نہیں لگ رہے اور تم اس کے خلاف پلاننگیں کر رہے ہو مل کے کہ کیسے آپ کے اس پلان کو ناکام بنانا ہے. آپ نے ایک مشن بنا لیا کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں قبیلے کے ساتھ ہم نے کوئی معاہدہ کرنا ہے، یا وہاں دعوت و تبلیغ کے لیے جانا ہے، یا وہاں ایک قوم ہے جو سرکش ہو گئی ہے اس کے خلاف لڑنے جانا ہے. تو جو بھی پلان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر اس کے خلاف بیٹھ کے پلاننگیں کر رہے ہو تو تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو تم بیٹھ کے پلاننگیں کر رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے. ما یکون من نجویٰ ثلاثۃ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 آدمیوں میں. یہ نجویٰ دین کی پوری ایک اصطلاح ہے. یہ نجویٰ کیا کہتے ہیں؟ جو اکیلے بیٹھ کے سرگوشی کر کے پلاننگیں کر رہے ہوں، چھپ کے خفیہ پلاننگ کر رہے ہوں، جو اس کو کہتے ہیں نجویٰ. تو ما یکون من نجویٰ، کوئی سرگوشی نہیں ہوتی، کوئی خفیہ پلاننگ نہیں ہوتی. ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 آدمیوں میں مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہ 5 میں ہوتی ہے مگر اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اور نہ اس سے کم میں نہ زیادہ میں، الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوتے ہیں. ثم ينبئهم بما عملوا، پھر وہ بتائے گا انہیں اس کے بارے میں جو وہ کرتے رہے یوم القیامہ، قیامت والے دن. ان اللہ بكل شيء علیم، بلا شبہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا؟ ثم يعودون لما نهوا عنه، پھر بھی وہ دہراتے ہیں اسی بات کو جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. ويتناجون بالاثم، اور گناہ کے کاموں میں سرگوشیاں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے پلاننگیں کرتے ہیں. والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں. ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے لیے پلاننگیں کرتے ہیں. وإذا جاءوك حيوك، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں آپ کو. بما لم يحيك به الله، ایسے طریقے سے کہ جس پر اللہ نے اس طرح آپ پر سلام نہیں بھیجا. السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم، اور اس طرح کی جس طرح وہ رائنا سے رائنا کرتے تھے نا، وہ بدبخت اس طرح کی بدبختیاں کرتے ہیں. اور وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک تو بدبختی کی اور اوپر سے کہا میرے منہ پہ تو کوئی چھالا نہیں پڑا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگا، دیکھو میں نے کیا کیا.
میں نے تو بعد میں کہا نہیں میں نے تو یہ کہا تھا، اور ساروں نے کہا اچھا آپ نے یہ کہا تھا، ہمیں لگا یہ کہا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو فوراً میرے اوپر عذاب آ جانا چاہیے تھا، اس کا مطلب ہے کوئی نہیں ہے، ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں، یہاں تک نکل جاتے ہیں وہ۔ حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونھا، وہ اسی میں جھنسیں گے، فبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں چھپ کے مشورے کرو نا، تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتوں میں مشورے نہ کرنا، وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ مشورے کرو نیکی اور تقوی کی باتوں میں۔ ہاں چھپ کے بات کرنی پڑ جاتی بندے کو، مشورے پلاننگ کرنے پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اچھے کاموں کے لیے ہونے چاہیے، کہ چھپ کر کوئی بات ہو تو بھی میرا فلاں بھائی کمزور ہے، پیچھے رہ گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اسے دینے کو، تو آپ کچھ کر لیں، یا آپ کے اندر میں نے فلاں غلطی دیکھی، آپ پلیز اس کو درست کر لیں، کوئی نہ کوئی چیز، یا اپنا کوئی مشورہ اس سے کرنا۔ جی پلیز ذرا اس طرف آ جائیں، سارا رش ادھر ہے، ادھر جگہ خالی ہے، جس کی وجہ سے جو ادھر ایک دو بیٹھے ہیں میں ادھر دیکھ بھی نہیں رہا، وہ بھی بور ہو رہے ہوں گے، تو آپ اس طرف آ جائیں۔ وہ آخری کرسیاں تو ایسا دل کرے خالی کر دیں، تاکہ جو نئے لوگ آئے انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ میں واپس ہی چلا جاؤں، ادھر تو جگہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ آگے آ جائیں پلیز، ادھر 5-6 بندوں کی جگہ ادھر ہے، اور آ جائیں آ جائیں اصل میں آ جائیں۔ کرسیاں خالی کر دیں پیچھے سے، آگے آ جائیں۔ اب جتنا آگے آئیں گے نا اتنا وقت میں برکت پڑ جائے گی، اور ایک روانی میں ایک تسلسل رہے گا انشاءاللہ۔ ڈرے نہیں، آگے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی ذکر آنے لگا ہے آگے آنے کا، قریب ہو کر بیٹھنے کا بھی اگلی آیت میں ذکر آنے لگا، ٹینشن لے لیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کے حضور تم حشر میں پیش کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان، حقیقت یہ کہ جو چھپ کر مشورے کرنا تو یہ شیطانی کام ہے، منافقین جب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شیطانی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیحزن الذین آمنوا، جو اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ایمان والے لوگ رنجیدہ ہوں۔ جب 4 منافق سر جوڑ کے بیٹھتے ہوں گے تو آپ سوچیں نا ایمان والے پھر پریشان ہوتے ہوں گے، یار لگتا ہے پھر کوئی کرتوت کرنے لگے نے، پھر کوئی پھٹا بوان لگے نے۔ لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ، اور نہیں ہے نقصان پہنچانے والے انہیں ذرا بھی مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ کچھ بھی کر لیں تمہارا بگاڑ نہیں سکتے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجالس میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا، تو جگہ دے دیا کرو دوسروں کو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ جو بالکل 2-3 بندے ایسے سیمی سرکل سے بنا کے نا بیٹھ جاتے تھے، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہو تو ساتھ ہی ایک دوسرے کو پانی وغیرہ مار کے اشارے کرنا، تاکہ اثر ہو ہی نہ سکے بات کا کسی کے اوپر، فوراً ساتھ ہی ساتھ اسے کرنا کہ میں تو پھر وہی بات کر دی، بلا ہو سکتا بلا ایک ایسی بات کر دی، بالکل اپنے اسی محفل میں انہوں نے ایک ایسا ماحول بنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ ایسے لوگوں کو کہتے تھے کہ ذرا سائڈ پر ہو جاؤ، لہذا ہو کے بیٹھو، ذرا تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر چلے جاؤ۔ تو جب تمہیں کہا جائے کہ لہذا ہو جاؤ تو پھر تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ کشادگی بخشے گا تمہیں۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ اور جب محفل ختم ہوتی تو آپ سارے اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے، لیکن یہ محفل میں آنا تو لیٹ، لیکن پھر بعد میں اکٹھے بیٹھ کے تو مشورے کرتے رہنا کہ آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں کہ ہمیں کام نہ کرنا پڑے، کیا کوئی طریقہ نکالو کہ ہمیں نہ کرنا پڑے، اور کوئی طریقہ نکالو کہ یہ ساری پلاننگ ہی فیل ہو جائے مسلمان، اس پہ بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں۔ تو اب انہیں کہا جاتا تھا کہ نہیں، جب میٹنگ ختم ہوئی ہے نا تو اٹھ کے نکلو، سارے جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ، تاکہ اگر کسی کو کوئی اثر ہوا تو اثر باقی رہے، بجائے اس کے کہ اس کے بعد بیٹھ کے تو اثر ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کوشش کرتے یہ ہوتے ہیں وہ بدبخت لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ اور ان سب کو کنٹرول ہینڈل کیا گیا، ان سب کو لے کے چلے ہیں ساتھ، اور کیا کمال مہارت اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وقت گزارا ہے۔ وہ آسان کام نہیں تھا، یہ بڑا مشکل کام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر کیا، لیکن انداز کتنا خوبصورت اختیار کیا گیا کہ جب تم سے کہا جائے کہ کھلو تو پھر تم اگر کھلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے کشادگی پیدا کر دے گا، اور اگر تم جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ان سب اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے علیحدگی میں بات کرنا چاہو۔ اب یہ کیا کرتے تھے منافقین کے، جب میٹنگ ہو جانی یا کوئی بات ہونی تو میں ذرا ایک اسپیشل بات کر لوں ذرا آپ سے، کوئی گل کم دی نہیں، لیکن اے بھی بس لوگوں کو دسنا
کہ میں تو بڑا قریبی بندہ ہوں, میرے تو بڑے قریبی تعلقات ہیں, میں تو بڑا کوئی اندر کا بندہ ہوں, ایم ہی اپنی شو شاہ کری. جس میں عبداللہ بن ابی کرتا تھا کہ پہلے ہی صف میں آ کے کھڑا ہے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے تو کھڑا ہو کے کہہ رہے لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں, ان کی بات دھیان سے سنو ذرا, ٹھیک ہے نا, گھر کے بیٹھ رہے میں کیا تو گل سنو نہیں, ویسے سننے سے اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا. اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے پول کھول دیے, پھر ایک دن کھڑا ہونے لگا تو لوگوں نے پکڑ کے بٹھا دیا کہ بیٹھ جاتا ہے تیرا, سانو پتا تیرا, یہ حالات رہے وہاں. تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ آ کے اکیلے بات کرنے لگتے ہیں. تو اب کیا کہا جا رہا ہے, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو پیش کر دو تم علیحدگی میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ. اب اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا توڑ نکالا ہے کہ یہ منافق جو ہیں ان کو تو اصل میں مال کی ہی محبت ہے نا اصل. تو اصول نے کیا کر دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنل کسی نے بات کرنی ہے تو پہلے بیت المال میں کچھ جمع کرائے گا, پھر علیحدگی میں بات کرے گا. ذالک خیر لکم واطہر, یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ بھی ہے. فإن لم تجدوا, پھر اگر نہ پاؤ صدقہ دینے کے لیے کچھ, فإن اللہ غفور رحیم, تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے. جو بندہ غریب مسکین ہے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ کھاتا پیتا ہے اسے تو دینا چاہیے. اب یہ تو سارے کھاتے پیتے ہی تھے نا, کٹے کٹے. اشفقتم, کیا تم ڈر گئے اس بات سے, ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کہ پیش کرو اپنی علیحدگی کی گفتگو سے پہلے صدقات. فإن لم تفعلوا, پھر اگر ایسا نہ کر سکو, وتاب اللہ علیکم, اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا, یہ حکم اب اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. فاقیموا الصلاۃ والزکوٰۃ, تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. جو تمہیں اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں دین کے وہ سارے ادا کرو. یہ نماز اور زکوٰۃ ایک سلوگن ہے نا, کہ جتنے بھی تمہیں جنرل احکامات دیے ہوئے ہیں وہ پورے کرو, یہ والا حکم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو, یہ اصل کام ہے. اب ہوا کیا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ حکم صرف لاگو ہوا, کسی منافق کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام کر سکتا. سچے ایمان والے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کسی وقت آئے اور انہیں ایمرجنسی میں علیحدگی میں کوئی بات کرنی تھی, تو اب انہوں نے بیت المال میں کچھ صدقہ دیا, حالانکہ فقراء صاحب ہمیں سے ہیں, لیکن کچھ جمع کرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کی, اور وہ تو کام ہی کی بات تھی, اور پھر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم اٹھا لیا, اور اس کی توفیق صرف علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی کو ہوئی. کیسا حکم ہے جس پر صرف وہ عمل کرتے ہیں. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہیں. الم تر الی الذین تولوا, کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے, قومن, ایسے لوگوں کو, غضب اللہ علیہم, جن سے اللہ ناراض ہوا ہے. اب یہ جو مدینے میں منافقین تھے نا, جو ان کی پرانی دوستیاں تھیں مدینے میں موجود یہودیوں سے. اب ان سے جو دوستیاں تھیں, تو یہودیوں کے بارے میں آتا ہے نا, مغضوب علیہم قوم, وہ غضب اللہ علیہم, اللہ نے ان پر غضب ہوا ہے اللہ کا. تو ما ہم منکم ولا منہم, نہ وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں جانتے بوجھتے ہیں. یہ ان کو جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہیں آگے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا, اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. انہم ساء ما كانوا يعملون, یقیناً بہت ہی برے ہیں وہ کام جو وہ کرتے ہیں. یہ آج کا جتنا بھی آپ کے سامنے سبق آنا نا, اس میں جو منافقوں کا جو کردار بڑا خاص آنا ہے. ہر دوسری صورت میں یہ بات آنی ہے کہ یہ جا دوڑتے ہیں ان اپنے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان کے پاس. اور آج بھی اگر آپ غور کریں اور دیکھیں کہ منافقت جب کسی قوم میں پروان چڑھ جائے تو وہ قوم جو ہے وہ ان کو آئیڈلائز کرتی ہے, ان کی فین ہوتی ہے کہ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں. اور اس قوم کے جو کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں وہ دوڑتے ان کے اندر جاتے ہیں, اپنی کوششیں کرتے ہیں, ان سے یاریاں لگاتے ہیں, ان کے سامنے اپنی دوستیوں کے پیغام رکھتے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے دشمنی ہوتی ہے. یہ ہوتی ہے منافقت کی سب سے بڑی بات. اور یہ وہ حرکتیں کرتے تھے, اور یہی حرکتیں ہمارے ہاں بھی ہوتی ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. اپنی قوم میں آ کے اپنے مسلمانوں کے سامنے تو قسمیں اٹھا کہنا ہم آپ کے وفادار ہیں, ہم تو آپ کے مفاد کی ترجیح کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, جبکہ اپنے کرتوت ان کے سامنے جا کے اپنی مفاد پرستی کی خاطر ان سے دوستیاں کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, اور اس طرح روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے. فلہم عذاب مہین, اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اب اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے دو انداز ہیں. ایک وہ جو قریش مکہ روکتے ہیں زبردستی دھمکیاں لگا کے, ایک جو منافقوں کا انداز ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر گھس کے بیٹھ کے انہیں اندر سے ڈرانے کی کوشش کرنا. یار ہمیں نہیں, ان سے پنگا نہیں لینا چاہیے, بڑے لوگ ہیں, ان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے, ان کا یہ ہے وہ ہے. یہ باتوں سے انہیں بلیک میل کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک, ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے طریقے ہیں, یہ طریقہ اپناتے ہیں. انہم ساء ما كانوا يعملون فلہم عذاب مہین, ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا, ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال نہ ان کی اولادیں اللہ سے ذرا بھی. اولئک اصحاب الجنہ, یہی جہنمی ہیں, ہم فیہا خالدون, اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہو جائیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا, جس دن دوبارہ اٹھائے گا اللہ ان سب کو. فیحلفون, تو قسمیں کھائیں گے, لہو, اللہ کے سامنے,
کما یحلفون لکم، اس طرح جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، ویحسبون انہم علی شیء، اور سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کچھ کام بن جائے گا، اس طرح ان کی بات میں کوئی وزن پیدا ہو جائے گا۔ الا انہم هم الکاذبون، سن لو یہی ہے جو پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، جب ڈال لیا اس نے ان کو، فانساہم ذکر اللہ، اور اس نے انہیں اللہ کی یاد بلا دیا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کی پارٹی ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو شیطان کی پارٹی ہی تو خسارے میں رہنے والی ہے، انہوں نے ہارنا ہی ہارنا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاضلین، وہی سب سے ذلیل مخلوق ہیں۔ كتب الله لاغلبن انا ورسلی، لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، طے کر دیا، فائنل فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کا، لاغلبن انا ورسلی، کہ ضرور غالب آ کر رہوں گا میں بھی اور میرے رسول بھی۔ اب رسولوں کا مشن ہم پچھلی صورت میں پڑھ کے رہے ہیں نا، رسولوں کا مشن کیا ہے؟ عدل و انصاف کا قیام، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اب یہ انصاف اور عدل کا قیام تو اللہ تعالیٰ نے کر کے چھوڑنا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونی ہے۔ تم سوچو تم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے، ظلم کی طرف کھڑے ہونا ہے یا عدل و انصاف کی طرف کھڑے ہونا ہے؟ ان اللہ قوی عزیز، بلا شبہ اللہ زور آور اور زبردست ہے۔ لا تجد قوما، تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں نا، وہ تمہیں ایسی حرکتیں کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ کیسی حرکتیں؟ یوادون من حاد اللہ، کہ وہ محبت رکھتے ہیں ان سے جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، اور رسولوں اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشيرتهم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا اہل خاندان ہوں، کوئی قریبی رشتہ تعلق ہو، سب وہ الگ کر دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ثبت کر دیا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ان کے دلوں میں ایمان۔ کیا بات ہے، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا۔ کہتے ہیں یہ بات میرے دل پہ لکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو ایک روح عطا فرما کر قوت بخشی ہے اپنی طرف سے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے قوت بخشی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور وہ انہیں داخل کرے گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی پارٹی ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، سن لو بلا شبہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔